وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، محفل جو سجی ہے کافی دیر سے ہے اور حضرت نعت شریف بھی پڑھ رہے تھے، آپ کے حافظ صاحب تقریر بھی کر رہے تھے۔ جب حضرت نعت شریف پڑھ رہے تھے تو وقت کے حساب سے جی چاہتا تھا کہ کچھ اور پڑھوائیں، لیکن موسم کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن آقا حسین کے دیوانے یہ بتا دیں گے کہ کل کربلا کے میدان میں پانی نہیں تھا تو آقا حسین کے غلاموں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج اگر پانی ہو بھی جائے تو آقا حسین کی مجلس سے ان کے دیوانے نہیں جائیں گے۔ ہم سب حسن و حسینی ہیں۔ کیا ہے؟ آقا حسین کو بھی ماننے والے ہیں، آقا حسن کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور امام حسین کا پیر و مرشد کون ہے جانتے ہیں؟ امام حسن ہے، بڑے بھائی ان کا پیر و مرشد ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ ایک طرف کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدی آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، 22,000 یزیدی آیا تھا اسی نماز کو مٹانے کے لیے، اسی قرآن کو بدلنے کے لیے، مسجد کے منبر و محراب کو توڑنے اور تقدس کو برباد کرنے کے لیے، دین محمدی میں تبدیلی پیدا کرنے آئے تھے۔ لیکن ادھر 72 امام حسین کے ساتھی جو ہے، میرے نبی کا نواسا، اپنے 72 عاشقوں کو لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور اپنی جان دے کر کے اس دین کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آقا حسین فرماتے ہیں یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ شہید کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور لوگ کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن میں ایک شعر بتانا چاہتا ہوں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ابھی ہم پکار رہے ہیں، آپ پکار رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاعر کہتے ہیں ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے
مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین پہنچے ہیں۔ تمام یزیدیوں نے امام حسین کا راستہ روک لیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہیں کہ اے یزیدیوں، تم میرے خون کا پیاسا مت بنو۔ اے یزیدیوں، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ امام حسین نے سوال کیا، کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ امام حسین نے فرمایا، کیا میں نے کبھی رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ امام حسین نے کہا، کیا کبھی میں نے نماز چھوڑی؟ یزیدی نے کہا نہیں۔ امام حسین نے فرمایا، کیا کبھی میں حج و زکوٰۃ اور روزے سے منہ موڑا؟ امام حسین کی جملہ سے یزیدیوں نے کہا نہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ پھر تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ آج تم رسول اللہ کے نواسے کے خون کا پیاسا بن گئے ہو، فاطمہ کے آنچل کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہو، ام رباب کے سر سے چادر تطہیر کو چھیننے کی کوشش کرتے ہو، زینب پاک کے سر سے زینب پاک کے سر سے چادر کو چھیننے کی کوشش کرتے ہو، میری بیویوں کو بیوہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، میرے بچوں کو یتیم بنانے کی کوشش کرتے ہو، میرے کھانا تم نے بند کیا ہے، پانی تم نے بند کیا ہے، میرے بیویوں کو بے کس کر دیا ہے، میرے بچوں کو بے بس بنا دیا ہے، آخر تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ کربلا کے میدان میں تم نے مجھے گھیر کیوں لیا ہے؟ امام حسین نے یہ سوال کیا۔ اے میرے دوستو، امام حسین کا یہ سوال بتا رہا ہے، اور یزیدی ہر سوال کے جواب میں نہیں کہتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے یزیدیوں بتاؤ، کیا کبھی میں نے نماز سے دور ہوا؟ کیا کبھی میں نے روزہ سے دور ہوا؟ کیا کبھی میں نے دین کے فرائض سے منہ موڑا؟ یزیدیوں نے ہر سوال پر کہا نہیں۔ امام حسین نے فرمایا، پھر تم میرا کھانا کیوں بند کیا ہے؟ پھر تم میرا پانی کیوں بند کیا ہے؟ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ مجھے مارنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ میرے خون کے پیاسے کیوں ہوئے ہو؟ یزیدیوں نے ہر سوال پر نہیں کہتا ہے۔ آقا حسین یہ ذہن دیتے ہیں، کھانا اس کا بند کرو جو رسول اللہ کے دین کا باغی ہو گیا ہو، پانی اس پر بند کرو جو دین محمدی کے خلاف کام کرتا ہو، قتل اسے کرو، جنگ اس کے ساتھ کرو جو دین کو اپنی ناپاک طبیعت کے ساتھ بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلام وہے حسین، تو نے صداقت کی لاج رکھ لی ہے۔ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں 22,000 کے جھرمٹ میں 22,000 کی لشکروں میں ایک صلاح عام دے رہے تھے یاران نقطہ دا کو کہ یزیدیو تم میرے خون کا پیاسا مت بنو، اس لیے کہ میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، دین سے بغاوت نہیں کیا، نماز پنجگانہ نہیں چھوڑا۔ امام حسین نے جب یہ سوال کیا، ہر سوال پر یزیدیوں نے نہیں کہا اے میرے آقا حسین، تصورات کی دنیا میں آپ کا غلام مناصر رضا فیضی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو ان یزیدیوں سے اپنے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آقا حسین فرماتے
ہیں تم نہیں جانتے ہو فاران کے چوٹی پر میرے نبی نے اپنے خاندان والے کو بلایا تھا, اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا, اپنے مکہ والوں کو بلایا تھا, اور فاران کی چوٹی پر چڑھ کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا اے مکہ والو ادھر آؤ, اے مکہ والو بتاؤ میں کون ہوں. مکہ کے لوگوں نے اس وقت کہا تھا تم صادق الوعد الامین ہو. میرے نبی نے فرمایا تھا اے مکہ والو بتاؤ میں کون ہوں. مکہ کے لوگوں نے کہا تم محمد ابن عبداللہ ہو, تم سچے ہو, تم امانت دار ہو, تم ہی حق اور حق کا فیصلہ کرنے والے ہو, تم امانت دار ہو. میرے نبی نے پوچھا تھا اے مکہ والو بتاؤ تم مجھے اتنا سچا کیوں مانتے ہو, اتنا اچھا کیوں مانتے ہو, اتنا امین کیوں مانتے ہو, اتنا سچا کیوں مانتے ہو. مکے کے کافروں نے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی کو دیکھا ہے, اس 40 سال میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے, کبھی دغابازی نہیں کیا ہے, کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے, کسی کی آبرو ریزی نہیں کی ہے. آپ سچے ہو, آپ سچا ہو اور اچھے بھی ہو, آپ کی زبان بھی سچی ہے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا اب جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو ایک سچے کی سچی آواز سن لو, ایک اچھے کی اچھی آواز سن لو. اللہ ایک ہے, بت تمہارے جھوٹے ہیں, اللہ کو ایک مانو, میں اس کا رسول ہوں, میرا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ اور باطل راہ پہ چلنا چھوڑ دو. اس وقت مکے کے کافروں نے محمد الرسول اللہ کو پتھر مارنا شروع کیا. کوئی گالی دیتا ہوا بھاگا, کوئی برا بھلا کہتا ہوا بھاگا. اب امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میرے نانا نے یہ سبق دے دیا ہے, اے حسین دیکھنا کہ جب دشمنوں میں دین پھنسا ہو, اس وقت جب دین بچانے جاؤ تو پہلے اپنے دشمنوں سے اپنے کریکٹر کی ضمانت لے لینا. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں, میرے حسین فرماتے ہیں کہ فاران کے چوٹی پر چڑھ کے میرے نبی نے کلمے کا آغاز کیا تھا ان لوگوں کے سامنے جو لوگ محمد ابن عبداللہ کو سچا بھی مانتا تھا, اچھا بھی مانتا تھا, صادق الوعد الامین بھی کہتا تھا اور ایک اچھا انسان بھی کہتا تھا. لیکن جو ہی کلمے کا آغاز کیا ہے وہی لوگ پتھر برسانا شروع کیا ہے, وہی لوگ گالی دینا شروع کیا ہے. امام حسین ذہن دیتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اے حسین جب دیکھنا کہ دشمنوں میں دین پھنس جائے تو اس وقت پہلے اپنے کریکٹر کی ضمانت دشمنوں سے لے لینا. حسین کہتے ہیں اگر اس وقت میرے نبی کو قتل بھی کر دیتے کفار تو آج کی تاریخ و ہسٹری یہ بولنے پہ مجبور ہو جاتی کہ محمد الرسول اللہ کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا جو لوگ محمد ابن عبداللہ کو سچا بھی مانتا تھا, اچھا بھی مانتا تھا. حسین ذہن دیتے ہیں اے لوگوں میرے نانا نے سکھایا ہے اے حسین جب دیکھنا کہ دشمنوں میں دین پھنس جائے اپنے کریکٹر کی ضمانت دشمنوں سے لے لینا تاکہ جب کل کا ہندو, کل کا سکھ, کل کا مسلمان, کل کا فارسی امام حسین کا تذکرہ کرے, امام حسین کی محفل سجائے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بولے ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جو لوگ حسین کی سچائی کی گواہی دی تھی, ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جو لوگ حسین کو اچھا بھی مانتا تھا, سچا بھی مانتا تھا. دیکھ تو رہے ہو میرے آقا حسین اپنے مقاصد کو کربلا کے میدان میں کس ڈھنگ سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. سلام ہے حسین, تو نے صداقت کی لاج رکھ لی ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حسین, یا حسین, حسین. حسین یہ ذہن دیتے ہیں اے لوگوں جب میری تاریخ لوگ بیان کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جو لوگ حسین کی سچائی کی گواہی دی تھی. دیکھ تو رہے ہو میرے آقا کس ڈھنگ سے اپنے مقاصد کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. سلام ہے حسین, تو نے صداقت کی لاج رکھ لی ہے. آقا حسین نے کربلا کے میدان میں ایک نعرہ لگایا تھا, حل من مغیثی یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو
میری مدد کرے. یہیں سے آپ کا مناظر آپ کے ذہن کو یہ دن دے رہا ہے, یہ پیغام دے رہا ہے. ایک طرف تو میرے حسین کسی کی مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف انہی یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے. اے میرے آقا حسین, آپ کا مناظر, آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے. اے آقا حسین, اگر کربلا کے میدان میں مدد ہی لینی تھی تو سب سے بڑا یزید تخت پہ اس وقت بیٹھا تھا, آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا. اب اس سے مدد کیوں نہیں مانگ لیے جو ان یزیدیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, تم نے نہیں سمجھا میرے اعلان کو, تم نے نہیں سمجھا میری بات کو. میں مدد اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ آؤ میری جان بچاؤ, آؤ مجھے کھانا دے دو, آؤ مجھے پانی دے دو, آؤ میرے ساتھ لڑو, آؤ میری مدد کرو. نہیں نہیں, میں تو مدد اس لیے مانگ رہا تھا ان یزیدیوں سے, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی پاک روح جو میری مدد کرے. آقا حسین فرماتے ہیں میں مدد اپنے لیے نہیں مانگتا تھا, میں تو مدد اس لیے مانگتا تھا کہ اے یزیدیوں, تم میں کوئی پاک روح ہے جو میرے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے یزیدیوں کی تلوار اپنی گردن پہ لینے میں میری مدد کرے. ہے کوئی پاک روح جو میرے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے یزیدیوں کا تیر اپنے سینے پہ لینے میں میری مدد کرے. ہے کوئی پاک روح جو میرے نبی کا قانون بچانے کے لیے, میرے نبی کا دین بچانے کے لیے, اس قانون کو بچانے کے لیے, اس امت کو بچانے کے لیے یزیدیوں کی تلوار کا وار اپنے سینے پہ, اپنے گردن پہ لینے میں میری مدد کرے. آقا حسین فرماتے ہیں میں اپنے لیے مدد نہیں مانگا تھا, میں اپنے لیے کوئی سوال نہیں کیا تھا, میں تو اس دین کی حفاظت کے لیے کہا تھا ہے کوئی پاک روح جو یزید کی اس دین کو بچانے کے لیے یزید کی جیل میں جانے میں میری مدد کرے. اس نعرے کو حر بن ریاحی یزیدی خیمے میں تھا, اس نے سمجھا اس نعرے کو کہ لوگوں دیکھو, ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے. اس لیے کہ حر بن ریاحی یزیدی خیمے میں تھا اور حسین دیکھ رہے تھے کہ کہیں اگر میرا نعرہ نہ لگا تو ایک جو ہے پاک روح جو ہے یزیدی خیمے میں موجود ہے, کہیں وہ جہنم کا راستہ اختیار نہ کر لے. اس لیے آقا حسین نے اعلان کیا, اور اس اعلان کو, اس نعرے کو حر بن ریاحی نے سمجھا. انہوں نے دیکھا ایک طرف جنت ہے, ایک طرف دوزخ ہے, ایک طرف جہنم ہے, ایک طرف جنت ہے. حر نے کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. حر نے کہا ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے. حر نے لگا کے نعرہ, جس وقت فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا. دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حر بن ریاحی نے اس جملے کو سمجھ گیا. حر بن ریاحی اپنے گھوڑے پر بیٹھا. یزیدیوں نے سمجھا حر بہت چلاک آدمی ہے, مدبر انسان ہے, حسین کو پٹا کے لائے گا, حسین کو منا کے لائے گا, اور حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن آیا ہے حر, آنکھوں میں چمک لیے ہوئے آیا ہے, امام حسین کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے میرے آقا میری گستاخی معاف ہو, میں نے آپ کو گھیر گھار کے کربلا کے میدان میں لایا, میری وجہ سے آپ پر کھانا بن ہوا, میری وجہ سے آپ پر پانی بن ہو گیا, لیکن میرے آقا آپ نے بلایا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے, اس شریعت کی حفاظت کے لیے, میں نے آپ کو اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں پیش کر دیا. اے آقا حسین میری گستاخی معاف ہو, میری خطا معاف ہو. آقا حسین فرماتے ہیں اے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حر بن ریاحی ہے. آقا حسین فرماتے ہیں حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد, تم دنیا میں آزاد ہو. آج حسین ابن علی نے تم کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا. حر کی خطا معاف ہو گئی, پہلا سپاہی امام حسین کا بنا. حر کہتے ہیں کہ اے ابن علی مجھے اجازت دیجئے, ہم میدان میں جائیں گے. امام حسین نے کہا نہیں, جاؤ اپنی بیوی بچوں کے لے کے کدھروں چلے جاؤ. لیکن حر نے کہا اے حسین
ہم نے آپ کے نانا کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب ہم ایسے نہیں جائیں گے، اب تو جائیں گے، یزیدیوں سے مقابلہ کریں گے اور اس دین کی حفاظت کریں گے۔ اور بن رائی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، امام حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں، آقا حسین نے اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ حر بن ریاحی پہلا سپاہی امام حسین کا بنا، کربلا کے میدان میں اترا۔ یزیدیوں نے 2 آدمی بھیجا، 4 آدمی بھیجا، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے ہمیشہ یزیدیوں کے قافلے میں تھا، یزیدیوں کو معلوم تھا کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے، یہ کتنوں سے لڑ سکتا ہے، کتنے سے یہ ہار مانے گا، اس لیے یزیدی نے کبھی 2 بھیجا، 4 بھیجا، 10 بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حر بن ریاحی کے سامنے یزیدی قافلوں سے جتنے یزیدی لشکر آئے تھے، حر بن ریاحی کے سامنے سب کو سب قتل کر دیے۔ حر بن ریاحی، ابن سعد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا، اے حر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب تک تم یزیدی لشکر میں تھا تم 2 آدمی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آج تم حسینی قافلے میں شمار ہو گئے ہو تو پشتوں کے پشت لگا رہے ہو، نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیے ہو۔ حر بن ریاحی کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، اے ابن زیاد، دیکھ نہیں رہے ہو؟ کل تک تو میں یزیدی ٹکڑوں پہ پلتا تھا، آج حسینی ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، آج تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اس لیے کہ کل تک یزید کا غلام تھا، اس لیے 1-2 آدمی سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، آج حسین کا غلام بن کے میدان میں آیا ہوں، تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اتنے میں جو ہے یزیدیوں نے تمام چاروں طرف سے یزیدیوں نے حر بن ریاحی پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیا، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی بھالا مار رہا ہے۔ حر بن ریاحی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حسین حسین حسین، اے آقا حسین میری خبر لو۔ حر بن ریاحی جام شہادت نوش فرماتے، آقا حسین نے ان کو اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں۔ اتنے میں ظہیر بن قیوم، امام حسین کا دیوانہ، امام حسین کا عاشق، اجازت طلب کرتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، جام شہادت بھی لیتے ہیں۔ جب شہید ہو گئے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، حسین حسین کی آواز دے رہے ہیں کہ آقا حسین میری خبر لو۔ امام حسین ان کے قریب جاتے ہیں، اٹھا کے لاتے ہیں، لانے کے بعد ظہیر بن قیوم کہتے ہیں، اے آقا حسین میرے خیمے میں میرا ایک دوست ہے مسلم بن اوسزا، ان کو بلا دیجئے۔ مسلم بن اوسزا کو بلایا گیا ہے۔ حضرت ظہیر بن قیوم کہتے ہیں، اے مسلم بن اوسزا ایک وعدہ تو مجھ سے کر لو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر تم زندہ رہ گئے اور میرے امام پر وقت آ جائے تو تم امام کے گردن دینے سے پہلے اپنی گردن سے گردن بلہاری کرتے چلے جانا اور یہ کہہ دینا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم کون و مکہ کے سپاہی ہیں، ہم اسلام کو بچانے آئے ہیں۔ اتنے میں ظہیر بن قیوم شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ امام مسلم بن اوسزا میدان میں اترے، یزیدیوں کے مقابلے میں لڑتے ہیں۔ نماز سوال چلے جائیے گا نا صاحب، جائیے گا نماز پڑھنے، 8:30 ہو گیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم بن اوسزا میدان میں جاتے ہیں، حضرت ظہیر بن قیوم کا یہ بہترین ساتھی ہے، جاتے ہیں آقا حسین کی عظمت پر قربان ہوتے ہیں۔ جب یہ شہادت کا جام پی لیے
امام حسین ان کی لاش کو اٹھا کر اپنے خیمے کے قریب لاتے ہیں اور امام حسین کے جانگ مبارک پر مسلم بن اوسجا کی لاش تھی اور امام کے جانگوں پر مسلم بن اوسجا کی لاش بالکل ڈھل گیا تھا. ادھر خیمے سے 8 یا 10 سال کا ایک بچہ اپنی کمر میں لنگی سی تلوار لگا کر کے میدان کے طرف بھاگ رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا تو کہا کہ او میرے غلاموں ذرا جلدی کرو، وہ کس کا لال ہے جو کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. وہیں سے فطرت نے آواز دی، حسین آج ایک 8-10 سال کا بچہ میدان میں جا رہے ہیں تو آپ ان کو بچانے کی بات کرتے ہیں، مگر جب کل تمہارے سکینہ کو تھپڑ مارا جائے گا حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹیوں کو بچانے کا آواز دے گا. اس لیے آقا حسین نے فرمایا اے میرے غلاموں ذرا جلدی کرو، اس بچے کو پکڑ کے تو لاؤ، وہ کس کا لال ہے جو کربلا کے میدان میں چلے جا رہے ہیں. امام حسین کے سامنے وہ بچہ آیا ہے. امام حسین فرماتے ہیں اے میرے لال بتا تو کس کا بیٹا ہے. اس بچے نے کہا حضور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کا بیٹا ہے. آقا حسین نے فرمایا ہاں میرے لال بتا تو کس کا بیٹا ہے اور کہاں جا رہا ہے. بچے نے کہا ہم عظمت حسینی پہ جان دینے جا رہے ہیں. میرے آقا حسین نے فرمایا کس نے تجھے سزا کے بھیجا ہے. اس بچے نے کہا میری مقدس ماں نے مجھے سزا کے بھیجا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا تو کس کا بیٹا ہے. اس بچے نے کہا اے امام حسین آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کا بیٹا ہے تو سنیے یہ جس باپ کی گردن آپ کے جانگ مبارک میں ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے بیٹے بیٹے جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا. جا محمد اور آل محمد میں قربان ہو جا. ذرا سوچئے تو صحیح یہ بیعت اور آل بیعت اس بچے کے سمجھ میں کس ڈھنگ سے آئی تھی. وہ بچہ جام شہادت پی لیتے ہیں اور کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، غلامی کا حق ادا کر دیتے ہیں. میرے دوستو کربلا کا میدان کوئی آسان نہیں ہے. تھوڑا مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، ایک تو آواز نہیں ہے اوپر سے آواز کھینچ لے رہا. تھوڑا سا اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیجئے کہ 2-4-10 منٹ اور ہم بول لیں. اس بچے نے جام شہادت بھی لیا، آقا حسین کی عظمت پر قربان ہو گئے. اتنے میں یزیدیوں نے کہا، ابن زیاد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا کہ لوگوں جانتے ہو ابھی دوسرے کے بال بچے کٹ رہے ہیں اس لیے حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے حسین ہاتھ نہیں دے رہے ہیں. جب ان کا بیٹا کٹے گا تب ہاتھ دینے پہ مجبور ہو جائے گا. اتنے میں امام حسین نے فرمایا میرے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو. اتنے میں علی اکبر سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں میرے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو. دیکھو علی اکبر سامنے آ گئے، کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے. امام حسین فرماتے بیٹا حق تمہارے ساتھ ہے، حق پہ تم ہو، تمہارے ہی گھر سے حق ملتا ہے لوگوں کو، حق کے ساتھ تم ہو. اے میرے بیٹے تم کربلا کے میدان میں سیدھے راستے پہ ہو، حق تمہارے ساتھ ہے، تم حق کے ساتھ ہو. امام حسین سے ان کا بیٹا حضرت علی اکبر جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں. آقا حسین اجازت دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تمہیں پالا ہے تمہاری پھپھی حضرت زینب نے، جاؤ زینب سے جا کے اجازت مانگ لو. کربلا کے میدان میں سب سے پہلا تیر کس نے چھوڑا تھا پتا ہے؟ عمر نام تھا اس شخص کا. عمر کس کا بیٹا ہے؟ سعد بن وقاص کا. اور سعد بن وقاص کیا ہے؟ نبی کا بہترین عاشق اور صحابی ہے. ذرا تقدیر دیکھیے،
अमर बिन साद इमाम हुसैन के तरफ पहला तीर छोड़ के कहा, लोगों यजीदियों के यजीद के सामने जाके गवाही देना कि सबसे पहला तीर अमर बिन साद ने हुसैन के तरफ छोड़ा। कज़ा व कदर के मालिक ने कहा, बदबख्त एक तू है कि हुसैन पर पहला तीर छोड़ा है, और एक तेरा जन्नती बाप था कि उहद के मैदान में रसूल पाक पर हर आने वाले तीर को अपने सीने से रोकते थे। इनकलाब बात है जमाने की, बाप है जन्नती, बेटा है जहन्नमी। जरा करबला के मैदान से ओहद के मैदान में चलिए। ओहद के मैदान में अबू सुफियान के तरफ से तीर आ रहे हैं, तो इमाम हुसैन अबू सुफियान के तरफ से तीर आ रहे हैं, साद बिन वकास उस तीर को अपने सीने पे रोक लेते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक ये दीवाना रहेगा तब तक आप पे जान कुर्बान करता रहेगा। अशरे मुबशरा में से साद बिन वकास है। आका फरमाते हैं, ए साद, दुश्मनों के मुकाबले में तीर चलाओ। एक बाप है जो जन्नती है, जन्नती होने का ऐलान दुनिया में होता है, और एक बेटा है जो हुसैन के तरफ पहला तीर छोड़ के कहता है, लोगों गवाही देना। इनकलाब बात है जमाने की, बाप है जन्नती, बेटा है जहन्नमी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अली अकबर, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? जाओ तुम अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से जाके इजाजत तलब करो। हजरत अली अकबर गए हैं, जाके रोने लगे, फूफी फूफी। हजरत ज़ैनब कहने लगी, मेरे लाल, मैं जानती हूँ तुम किस लिए आए हो, मुझे पता है कि तुम क्या इजाजत लेने आए हो। किस मुंह से तुम्हें मैं रन में जाने दूं, किस मुंह से मैं तुम्हें करबला के मैदान में जाने दूं? इसलिए कि वहां जो जाता है वापस नहीं आता है, शहादत का जाम पी के आता है। मेरे भाइयों, जरा सोचो तो सही, वह कैसी फुफ्फी थी जो अपने लाल को इस बात को जानने के बाद भी कि हम वहां भेजेंगे, वहां से वापस जिंदा नहीं आएगा, शहादत का जाम पी के आएगा। कभी किसी का बाजू कटेगा, किसी की गर्दन कटेगी, किसी के सीने पे भाले फंसेगा, लेकिन फिर भी इस्लाम के खातिर वो फुफ्फी अपने लाल को इजाजत दे रही है। वो करबला के मैदान में कैसी माँ थी, उसका जिगर कैसा था, जिसको ये पता है मेरा बेटा अभी मैदान में उतरेगा, वापस नहीं आएगा, इसकी गर्दन कट जाएगी, इसके बाजू कट जाएंगे, लेकिन इस्लाम के खातिर अपने बेटे की मोहब्बत को कुर्बान करते हैं और कह देते हैं, यान और शान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। वो बाप कौन सा जिगर लेके करबला के मैदान में था कि जिस बाप को ये पता है कि मेरा बेटा मैदान में उतरेगा, मेरा बेटा मैदान में उतरेगा, जाएगा, आते समय बाजू साथ में नहीं होगा, सीना सलामत नहीं रहेंगे, गर्दन सलामत नहीं रहेगी, गर्दनें काटी जाएगी, सीने पे भाले मारे जाएंगे, बाजू काट लिए जाएंगे, तीरों से छल्ली किया जाएगा, तलवार की वार होगी, लेकिन वो बाप इस्लाम के खातिर फिर अपने बेटे को मैदान में रुखसत करते हैं और कहते हैं, बेटा इस जिस्म की कीमत तब लगेगी जब इस दीन की हिफाजत होगी। ए बेटा अकबर, आज अपनी जान को मत देखना, बल्कि नाना की शरीयत को देखना, नाना का दीन देखना, नाना का कानून देखना। आज नाना की शरीयत मिटने वाली है, नाना का कानून मिटने वाला है, इसलिए अपनी जान दे करके, अपनी गर्दन दे करके इस शरीयत को बचा लेना है, इस दीन को बचा लेना है। इस दीन की हिफाजत इमाम हुसैन ने अपनी खानदान दे करके किया है। ऐ मेरे दोस्तों, वो बाप कैसा था, वो माँ कैसी थी, वो फूफी कैसी थी, वो बहन कैसी थी, जिसको पता है मेरा भाई मैदान में उतरेगा, वापस नहीं आएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली।